سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں. میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد بھی ہوں، ماہی بھی ہوں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور میں معقب بھی ہوں، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آخر میں آنے والا ہوں. ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور رہنا ہے، اور خاص طور پہ جو لاہور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو ضرور رہنا ہے، کیونکہ آج حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا ظاہر ہے چونکہ عرس کا موقع بھی ہے، تو انشاءاللہ بر صغیر میں ان کی آمد اور تبلیغ دین کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے، گفتگو کریں گے. لہذا جہاں جہاں آپ دنیا میں موجود ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، یہ بر صغیر پاک و ہند پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں ایسے روشن چراغ عطا فرمائے جن کے نور سے آج ہمارے قلوب انتہائی منور ہیں. اسی روحانی کہکشاں میں ایک ممتاز ہستی الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کے صدقے بر صغیر کے لاکھوں گھرانے اسلام کے نور سے منور ہوئے. اور آج چونکہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے عرس کا موقع بھی ہے، لہٰذا ناظرین آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کر داتا صاحب علیہ رحمہ کی محبت کی بات کرتے ہیں. آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کے داتا صاحب علیہ رحمہ سے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل آرا رہنما کے وہ فیضان سمیٹتے ہیں جو مظہر نور الہی ہے. افغانستان کے شہر غزنی سے اپنی نیکی اور شرافت کا علم لیے، علم کی قبا پہنے اور روحانیت کی دستار باندھے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کے لیے برسوں تک طویل اسفار کرنے والا سادات کا یہ نور جب لاہور کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوا تو اس نور کی چمک نے تاریکی کے اجالوں کو انتہائی نور میں تبدیل، یعنی تاریکی کے جو تاریکیاں تھیں ان کو اجالوں کے اندر تبدیل کر دیا. بھجن کی آوازیں کلمے سے تبدیل ہوئیں، بت پرست خدا پرست بنے. جو زمین الا اللہ کی صداؤں کی پیاسی تھی اس زمین کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آب حیات سے سیراب کر دیا. پھر راوی کنارے فیض عالم کی وہ دنیا آباد ہوئی جن کی اسیری کا توق ہر خاص و عام نے پہننا شرف جانا. یہ وہ حسنی سید ہیں جنہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی اور روحانی سمندر سے خلق کو ایسا سیراب کیا کہ جو ناقص تھے وہ کامل بن گئے، جو کامل تھے وہ خلق کے رہنما اور رہبر بن گئے. یعنی اپنی ساری زندگی احکام خداوندی کی پابندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری اور بے قراری میں گزارنے والے اور شریعت و طریقت کے آسمان محبت پر مثل آفتاب و مہتاب بن کر ابھرنے والے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی
رانائی اور روشنائی سے نہ صرف اس خطہ پاکستان بلکہ پورے ہند کے طول و عرض میں طالبان روحانیت نے سچائی و آگاہی کی منزلیں پائیں۔ آپ ہی نے بر صغیر پاک و ہند میں شجر توحید کی آبیاری کی، ساکنان ہند کے قلوب و اذہان کو نور اسلام کی ضیاء پاشیوں سے منور کیا اور کفر و ظلمت اور ضلالت و گمراہی کے ماحول میں اسلام کی شمع فروزاں کی، جس کی تابانی سے پورا بر صغیر جگمگا اٹھا کہ ہو رقم کس سے تمہارا مرتبہ یا گنج بخش، ہیں سناخہ آپ کے شاہ و گدا یا گنج بخش۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک ایسے درویش تھے جن کے پاس نہ دنیاوی خزانہ تھا بظاہر، نہ لشکر، نہ ہی دنیاوی وسائل، نہ ہی جاہ و حشمت، مگر شریعت کی دستار پہنے اور طریقت کا عصا تھامے آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات اپنے مصلے پر بیٹھے اپنے معبود برحق کی یاد میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کے باعث آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دل ربائی عطا کی جو لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے رخ زیبا کو دیکھتے وہ اپنے آبائی مذہب کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے اسلام کی آغوش میں آ جاتے۔ غزنوی حکمرانوں نے ناظرین ملک فتح کیے، قلعے سر کیے، شاہی محلات پر اپنے پرچم لہرائے، لیکن حجویر سے آئے ہوئے غریب الدیار درویش داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے دلوں کو فتح کیا، تعصب اور ہٹ دھرمی کے قلعوں کو گرایا اور جہالت و گمراہی کا ایسا خاتمہ کیا کہ ہر شخص آپ پر 100 جان سے قربان ہونے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 30 سال تک مسلسل لاہور میں تبلیغ دین کا کام سر انجام دیا، پھر سادات کے گھرانے کے چشم و چراغ میں رنگ حیدری اور رنگ امام علی رضا علیہ السلام دیکھیے ناظرین کے لباس انتہائی سادہ، میانہ روی مزاج کا حصہ، صبر و شکر فطرت سلیمہ میں موجود اور نمود و نمائش سے مکمل طور پر دوری تھی۔ لاہور کی فصیلوں پر اسلام کے چراغ روشن کرنے والے داتا صاحب علیہ رحمہ کی بے داغ اور دلکش سیرت، پر نور شخصیت، دل سے نکلے ہوئے اور دل میں اتر جانے والے پرخلوص مواعظ حسنہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے، اور زمانہ گواہ ہے ناظرین کہ اس در پر ایک عام آدمی سے لے کر شاہوں تک کے سر جھکتے رہے، اور آج بھی داتا صاحب علیہ رحمہ کے دربار کا یہ خاص وصف ہے کہ اس دربار میں بڑے بڑے سرکاری درباری بن کر بیٹھتے ہیں، اور عالم یہ کہ غنی ایسے کہ آج بھی کوئی داتا کے نگر میں آ جائے تو داتا صاحب بغیر مہمانداری کے اس کو بھیجا نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا ظاہر عرس پاک بھی ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پر کل چونکہ ظاہر ہم نے ان کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے گفتگو کی، گو کہ ایک پروگرام تو کیا کئی پروگرام ہو جائیں، حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آج تھوڑا سا اسی تسلسل میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی لاہور آمد سے قبل جو علمی اور روحانی اسفار، کیونکہ تقریباً تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 برس تک آپ نے اسفار کیے ہیں، اور جو آپ کی مجاہدے ہیں، آپ کی ریاضت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ روحانی طور پہ آپ جو مکمل طور پہ لیس ہو کر تشریف لا رہے تھے لاہور جس مشن کے لیے، ذرا آغاز کرتے ہیں وہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ جناب، میں آج 92 کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ ہمارا یہ چینل دنیا بھر میں دین، بزرگان دین، تصوف، معرفت اور تعلیمات اسلام کے حوالے سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سادات حسنی کے فرد ہیں، اور آپ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ وہ حسینی سیدہ ہیں، سبحان اللہ، وہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ گویا حضور داتا صاحب نجیب الطرفین ہیں، کریم الابوین، سبحان اللہ، ماشاء حسنی اللہ، حسینی سید، اور دونوں فیض آپ کی ذات میں جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بر صغیر پر آپ کی کتنے اثرات ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، بزرگان دین یا سلاطین زمانہ، حکمرانان، فرمانروایان جتنے بھی یہاں آئے، انہوں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی، سبحان، اور گنج بخش فیض عالم کے حضور حاضر ہو کر اکتساب فیض کیا۔ اور سب سے بڑی جو ہستی ہے سلطان الہند غریب نواز معین الملت والدین سیدی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تو 40 دن یہاں چلا کرتے رہے، اور ان کا یہ شعر میں سمجھتا ہوں الہامی شعر کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف فرما ہونے سے قبل لاہور میں آپ کا نزول اجلال اور ورود مسعود ہونے سے قبل آپ نے بڑے اسفار فرمائے۔ وہ روحانی اسفار تھے، وہ روحانی فیوز و برکات کے حصول کے لیے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ خود فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں، فرماتے ہیں کہ میں خراسان کا سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک گاؤں آیا، میں نے وہاں رات گزارنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ میں وہاں ٹھہرا تو کچھ ایسے لوگ وہاں پہلے سے بیٹھے تھے کہ جو بظاہر درویش لگتے تھے مگر دراصل دنیا دار تھے۔ انہوں نے وہ ایک مصنوعی لبادہ اوڑھا تھا درویشی کا۔ اچھا، میں ایک مسافر اور غریب الوطن کے طور پہ وہاں گیا تو وہ مجھے بڑی حقارت سے دیکھ کر کہتے ہیں تم کون ہو؟ میں نے کہا، دیکھیں انہوں نے عجب و استکبار سے سوال کیا، حضرت نے عجز و انکسار سے جواب فرمایا میں ایک مسافر ہوں اور یہاں رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم صوفی ہو؟ میں نے کہا میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تو وہ کہہ لگے تم ہم میں سے نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، پھر دیکھیں ان کا رویہ کہ آپ نیچے ٹھہرے ہیں وہ بالا خانے پر، یا لفظ بالا خانہ بھی بطور خاص قابل توجہ ہے، وہ بالا خانے پر چلے گئے اور ایک پھپھوندی زدہ روٹی آپ کی طرف بھجوا دی، ٹھیک ہے، جو کھانے کے قابل نہیں تھی، خوردنی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد وہ آپ کیا کھاتے؟ پھر وہ خربوزے کھاتے رہے تو چھل کے آپ کے اوپر پھینکتے رہے، اور اچھا کھانا اپنے لیے رکھا، اچھا کھانا اپنے لیے رکھا۔ آپ اندازہ کریں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کیا میرا دل اس پر ملول ہے، افسردہ ہے؟ تو میرا دل مطمئن تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ کہ میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوا۔ اچھا، اور پھر دیکھیں آپ نے خراسان میں ہی 300 بزرگ ہستیوں سے ملاقات کی، اور جن میں 3 تو بڑے نمایاں ہیں، حضرت احمد عباس علیہ الرحمہ، حضرت ابو القاسم عبداللہ، حضرت ابو القاسم عبد الکریم، یعنی حضرت قشیری، حضرت گرگانی علیہم الرحمہ، ان سے آپ نے ملاقاتیں کی، اکتساب فیض کیا۔ دوسری بات کہ آپ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضر ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی علمی یا روحانی تو میں در بایزید پر حاضر ہوتا، وہ مشکل آسان ہو جاتی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کروڑوں شافیوں کے پیشوا حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ جو مقلد نہیں مجتہد ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی علمی الجھن پیش آتی ہے تو میں بغداد میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مزار پہ جاتا ہوں اور وہاں میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔
پھر یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ مجتہد ہیں اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر اپنی فقہ پر عمل نہیں کرتے، فقہ حنفی پر عمل پیرا ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ صاحب مزار فیض عطا کر رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر جو تعلق داتا صاحب علیہ رحمہ کا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک بڑی زبردست کنیکٹیویٹی ہے، لیکن اس سے پہلے 300 صوفیہ کرام سے ظاہر ہے آپ نے ملاقات صرف خراسان میں کی، اب اتنے اسفار آپ نے کیے، میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ تعداد تو پھر ہزاروں میں جاتی ہے کہ جہاں آپ نے کسب فیض کیا۔ لیکن اس میں ایک بات اور، ایک واقعہ اور بڑا کمال ہے اس کے اندر، بلکہ وہ اس میں 2 باتیں ساتھ آ جائیں گی۔ ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری، اور وہیں ایک خواب کا دیکھنا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے ذرا آپ بتائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے، یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ جو معاصر صوفیہ کرام سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا تھی جامی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں جو جامعیت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس جامعیت کا مظاہرہ جن شخصیتوں نے کیا ہے، اس کا ایک مظاہرہ حضرت داتا علی حجویری نے بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا رنگ اگر دیکھا جائے تو یہاں آپ کو تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا بڑا گہرا ایک سنگم نظر آئے گا۔ ایسا نظر آئے گا کہ یہ دین اسلام کے چاروں سوتے داتا صاحب کی حیات میں بھی اور داتا صاحب کی حیات ظاہری کے بعد بھی آپ کو چمکتے دمکتے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ آپ نے سیر و سیاحت کے دوران جہاں بڑے بڑے اولیاء کی صحبت میں بیٹھے اور سوال و جواب کیے، وہاں آپ کو یہ چاروں پوائنٹ بڑے فوکس نظر آئیں گے۔ واہ واہ واہ۔ چونکہ ولی قرآن کو جس انداز سے پڑھتا ہے اس کا ایک اپنا ڈھب ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے لفظ بھی پڑھنا ہے، اس نے معنی بھی پڑھنا ہے، بالکل ٹھیک، اور اس نے وہ روحانی تاثیر بھی دیکھنی ہے جو تلاوت والے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ درست۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سیر و سیاحت کے دوران میں ایسے کئی اولیاء سے ملا جن کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی تلاوت قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان کو دیکھا، ان کی صحبت میں بیٹھا، بلکہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسے بندے کی میں صحبت میں بیٹھا جو قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، تو میں چونکہ سالک تھا، اب یہ سفر کے مراحل طے کر رہا تھا، میں نے جب اس کے ظاہری حالات دیکھے تو جنگل کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ یہ حضرت صاحب کا کھانا پینا اور گزار اوقات کیسے ہوتا ہوگا۔ تو میں تقریباً 1.5 دن رہا، وہ اتنی استغراق میں تھے، ذکر میں تھے اور تلاوت میں، کہ صرف نماز کے اوقات میں توجہ کرتے تھے۔ پھر جب دیکھا کہ 1.5 دن گزر گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اے مسافر طالب حق، آپ کو بھوک لگی ہوگی؟ میں نے کہا جی مجھے بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا، اے اللہ تو خود کہتا ہے اور تیرا نبی کہتا ہے، من کان للہ ہے کان اللہ لہو، جو تیرا ہو جائے تو اس کا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنا سارا وقت تجھے دے دیا، تو میرے کھانے کا اور پینے کا بندوبست فرما۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں مجھے وہاں ایسا روحانی تجربہ ہوا کہ میں نے باقاعدہ آسمان سے وہ دسترخوان اترتے دیکھا جس میں 2 بندوں کا کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، دودھ بھی تھا، وہ ہم نے کھایا پیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کیا، اللہ یہ آپ نے غیب سے اہتمام فرمایا، میں آپ کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگا اے طالب حق، جو بات مجھ سے پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا یہ ذکر میں حظ کیسے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ذکر میں آپ کو حظ اس وقت ملے گا جب آپ دنیا سے اپنے خیالات کو منقطع کر کے اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کریں گے۔ یہ داتا صاحب، یہ جو ہم اولیاء مختلف جنگلوں میں جاتے تھے، پہاڑوں میں جاتے تھے، غاروں میں جاتے تھے، وہ تجربات چیک کرنے جاتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب، یہ صوفی اتنا گہرا ہوتا ہے اور با تاثیر ہوتا ہے، یہ صرف اپنے جسم کو ہی منور نہیں کرتا، جگہ کو منور کرتا ہے، ماحول کو منور کرتا ہے، زمانے کو منور کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف آپ کا صرف زندہ اولیاء سے ہی نہیں، بلکہ آپ کا
ان روحانی لوگوں سے بھی بڑا رابطہ. حضرت بلال حبشی کے دربار پر جب آپ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں مراقبے کی حالت میں جب گیا تاکہ حضرت سے فیض لوں, تو اس مراقبے کے دوران مجھے نیند آ گئی, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی شیبہ کی جانب سے آپ آ رہے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوڑھا آدمی ہے جس کے ساتھ آپ انتہائی لاڈ سے چل رہے ہیں. تو میں دوڑ کر گیا اور میں نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا. اللہ اکبر, اللہ. تو قدموں کا بوسہ لینے کے بعد میں پوچھنے والا تھا, حضور نے اپنی نبوی بصیرت سے پہچان لیا. تو آپ نے کہا یہ آپ کا اور آپ کے علاقے والوں کا امام ابو حنیفہ ہے. وہاں داتا صاحب نے جملے کراس کیے ہیں کہ فقہ حنفی کی قبولیت اور عالمی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو حفاظت نبوی حاصل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بات کو یوں آگے بڑھاتے, تصوف کی بات آپ فرما رہے تھے تو مجھے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو جملہ یاد آ گیا. کیا فرماتے ہیں کہ تصوف ایسی حقیقت کا نام ہے جس کی تعریف رسمی نہیں ہو سکتی. کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں. اچھا, یہی تصوف کا رنگ لے کے, اسی تصوف کی شمع لے کر اور شریعت اور طریقت کا انتہائی حسین امتزاج بن کے, بلکہ یوں کہیے کہ جو لوگ عموماً تصوف کو علیحدہ کر دیتے ہیں شریعت سے, داتا صاحب نے بتایا کہ یہ شریعت ہی کے خول کے اندر ہے بنیادی طور پر. تو اس خول کے اندر آپ لے کے بر صغیر پاک و ہند میں شراک کو آئے. اچھا جی, اب لاہور آمد کیوں ہوئی اور آمد کے وقت بر صغیر کے حالات کیا تھے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہ آپ سمجھائیں گے ہمیں اس انداز سے بھی تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ داتا صاحب اور ان جیسے صوفیہ کا احسان عظیم ہے ہمارے گھروں پر, ہم پر, کہ جن کے صدقے آج کلمہ طیبہ ہمارے یہاں گھروں میں گونجتا ہے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے, اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری علی بن عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ مختلف اسفار کرنے کے بعد اور سینکڑوں مشائخ سے اکتساب فیض کرنے کے بعد اور اپنے ظاہر و باطن کی تطہیر کرنے کے بعد اور اپنے شیخ طریقت حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے, اپنے شیخ کے حکم سے لاہور کی طرف جب آپ چلے ہیں, تو پھر وہ دور ایسا تھا کہ 400 ہجری میں ایک فتنوں کا دور تھا, اور سلطان محمود غزنوی نے اپنی طرف سے بہت استحکام کی کوشش کی تھی, اور بار بار پورے اس پنجاب کے اوپر حملے کر کر کے جتنے ہندو تھے ان کو کمزور کر دیا تھا اور اکثر جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن ابھی تک لاہور جو ہے وہ پوری طرح سلطان محمود غزنوی کے زیر اثر نہیں آیا تھا. لیکن ان کے بیٹے بعد میں سلطان مسعود غزنوی وہ آ گئے, اور پھر ان کے آنے سے اس وقت جو مرکزی ریاست غزنی کی تھی اس کا ایک ناظم یہاں پہ مقرر تھا, لیکن وہاں ابھی بھی ہندو اثرات بہت زیادہ تھے, سکھوں کے اثرات تھے, مرہٹوں کے اثرات تھے, غیر مسلموں کے اثرات تھے, اور بڑا مشکل دور تھا. لیکن اس مشکل دور میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس وثوق کے ساتھ, کس رسوخ کے ساتھ, کس یقین کے ساتھ آپ آ رہے تھے کہ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ الحمدللہ 40 سال میں نے سیاحت کی ہے اور بڑے مشکل اوقات میں سیاحت کی ہے, لیکن اس دوران بھی میری کوئی نماز جماعت سے نہیں رہی. یہ کتنی بڑی بات ہے جنید صاحب. اور ساتھ فرمایا کہ جمعہ کے دن میں نے کسی بستی میں گزارا تاکہ سفر کے دوران جمعہ کی سنت کہیں مجھ سے رہ نہ جائے. ہر جمعہ بھی ادا کیا ہے, ہر باجماعت نماز بھی ادا کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ شریعت کا چراغ لے کے چلے تھے, بلکہ یوں کہیے کہ شریعت کی دستار پہنے آپ صوفیزم کا عصا جو ہے اپنے ہاتھ میں تھام کے چلے تھے. اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ لاہور کو قطب البلاد اس وقت بھی کہا جاتا تھا. اور قطب البلاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ جیسے جو چکی ہوتی ہے اس کے درمیان جو قلی ہوتی ہے وہ مرکز ہوتا ہے, تو لاہور اس پورے پنجاب کا مرکز اور دل ہے. جو کچھ لاہور میں ہوتا ہے اس کے اثرات پورے کے پورے بر صغیر میں پھیل جاتے ہیں. قطب الارشاد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. جی آپ نے یہ فرمایا. تو پھر اس قطب البلاد میں قطب وقت داتا علی حجویری آ رہے ہیں. تو جب آپ پہنچے ہیں تو آپ کو یہ قطبیت لاہور ہی نہیں عطا ہوئی, قطبیت پنجاب عطا ہوئی ہے, اور اس پورے خطے کی قطبیت آج بھی آپ کے سپرد ہے. بلکہ مجھے تو یہ جملہ بڑا خوبصورت لگا. ایک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے بزرگوں نے بعد میں حاضری دی, اس پہ گفتگو ہوگی, تو ایسے لگتا ہے کہ تصوف کی PhD اور ڈاکٹریٹ کروانے کی ذمہ داری اللہ نے داتا صاحب کے ذمہ داری. سبحان اللہ. آج بھی تصوف کے اوپر ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں. جب آپ سے میں نے پوچھنا ہے آخر میں خواجہ صاحب کے حوالے سے خاص طور پر اس پہ بات کریں گے ہم, لیکن وہ ذرا سا اور منظر بتائیے لاہور کا. جب آپ لاہور آئے ہیں تو اس وقت ایک طوائف الملوکی کا دور ہے, بڑا مشکل دور ہے. اس میں جب آپ نے لاہور میں قدم رکھا تو
وہ اللہ رب العزت کی مشیت ایزدی تھی، کیونکہ اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، اقتصادی طور پر بہت زیادہ ناگفتہ بے حالت تھی، لوگوں کے اخلاق خراب ہو چکے تھے، لوگ دین سے دور ہو چکے تھے، مسلمان جو موجود تھے ان کی حالت بہت غیر تھی، انہیں دین بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت شیخ اسماعیل بخاری کے بعد آج تک کوئی اور بندہ وہاں پہ نہیں آیا تھا۔ تو جب آپ تشریف لائے، میں یہ شعر ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے، گلوں کے داغ دھونے کو سحاب آیا ہی کرتا ہے، اور پرانے ساغروں میں جب کھنک باقی نہیں رہتی تو گردش میں نیا جام شراب آیا ہی کرتا ہے۔ کیا کہنے، تو آپ کے تشریف لانے سے صرف لاہور زندہ نہیں ہوا بلکہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ پھر اس لاہور کو جو زندگی ملی ہے، روایت و درایت اور تصوف و طریقت کے جو سوتے پوٹے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے اپنے طلباء اور تلامذہ تیار کیے ہیں، آج تک ان کا فیض اس پوری دھرتی کو روشن کیے جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آئیے وہیں سے آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب۔ اب وہ پہلو بڑا اہم ہے کہ جس پہ ظاہر ہے لوگ سمجھنا بھی چاہیں گے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں تشریف لے آئے، لاہور تشریف لے آئے، تبلیغ دین کا آغاز ہو رہا ہے۔ پنجاب کا نائب حاکم اس زمانے میں جسے رائے راجو کہتے تھے، جسے بعد میں آپ نے شیخ ہندی بنا دیا رحمۃ اللہ علیہ، ذرا آئیے اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو رد بدعت، ظاہر اس وقت چونکہ بہت بدعتیں ہو رہی تھی۔ اچھا، لوگ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں صاحب کہ صوفیہ جو ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدعتوں میں ڈال دیتے ہیں، صوفیہ تو بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، بتائیے ذرا۔ جی، میں جناب جنید صاحب، بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا۔ ہمارے ڈاکٹر جامی صاحب نے جو اشارہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں حضور داتا صاحب کے خواب کا، اس حوالے سے سرکار داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں جن الفاظ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ الفاظ بھی قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں امام امامہ، امام امامہ، مقتدائے سنیاں، شرف فقہا، عز علماء، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ فقہ حنفی سرکار کو کس قدر پسند ہے، اور آقا اچھا پھر یہ الفاظ کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو یہ کفر کا مرکز تھا، یہاں کا حاکم بھی ہندو تھا، اور وہ ہندوؤں کے مذہبی حوالے سے بھی وہ ان کا مذہبی پیشوا بھی تھا، اور وہ کرتب بھی دکھاتا تھا۔ یہ بہت سے واقعات ہیں کہ وہ دودھ اس کے پاس لے جایا جاتا تھا، اور اگر وہ دودھ کوئی خاتون یا مرد پیش نہ کرتا تو ان کے جانوروں کے تھنوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ یہ بھی، اور جب داتا صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا اور وہاں دودھ نہیں پہنچا تو اس کو تو بڑی پریشانی ہوئی۔ پھر اس کے بعد داتا صاحب علیہ الرحمہ کی کرامات ظاہر ہوتی رہیں۔ اس شخص نے تو اپنی شابدہ بازی کی، بڑی کوشش کی، لیکن کرامت کے سامنے
کوئی کرتب کارگر نہ ہو ایسے ہی سکا۔ پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رائے راجو سے شیخ ہندی کا نام آپ نے دیا اور عبداللہ نام رکھا گیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کا مزار حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرقد آپ کے ساتھ ہے، اور ان کی اولاد امجاد جو ہے وہ حضرت کی خادم ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اور انہی کے ذمہ جاروب کشی بہت بڑا یہ اعزاز ہے۔ اچھا، میں یہ وہ کرتب اور شعبدے بازی سے ہٹ کے ویسے اب میرا ذہن فوراً حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ وہاں سرکار نے کیسا کرم فرمایا کہ اسلام بھی قبول فرمایا اور پھر ایسی کلید برداری عطا کی نسلوں میں، اور یہاں کیسا کرم فرمایا سرکار داتا صاحب نے؟ ہاں سبحان اللہ۔ جی دیکھ لیں کہ وہاں آقا نے فرمایا تھا کہ ابن طلحہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی، اللہ اکبر، کوئی تم سے نہیں چھین سکے۔ اور یہاں شیخ ہندی چونکہ ایک مرتبے میں تھے اس زمانے میں، وہ مرتبہ وہی عطا کیا کہ آؤ پھر میری مجاوری میں آ جاؤ، اور پوری نسل کی نسل جو ہے مجاوری میں حاکم تھے اور فقیر کے محکوم ہو گئے۔ آپ نے جنید صاحب بہت بڑی پتے کی بات کی ہے کہ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی جو تصوف ہے معاذ اللہ یہ شریعت سے ہٹ کر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی عالم بغیر مرشد، یعنی مرشد کے بغیر اس کا علم تکمیل پذیر نہیں ہوتا، اور کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ولی علم کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ من تزاہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، جو علم کے بغیر زہد و تقوی کا ادعا رکھے اس کا تو خاتمہ ہی بالخیر نہیں ہوتا۔ تو یہ تصوف جو ہے یہ رد منکرات و بدعات کے لیے یہ تو تیر بہدف ہے، اور شریعت و طریقت جو ہیں یہ متضاد نہیں ہیں، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہمارے صوفیہ۔ اچھا پھر دیکھیں اس پورے بر صغیر میں، اس بر صغیر کو آپ سارک ممالک جو ہمارے 7 ملک ہیں، سارک ممالک، ان پر آپ دیکھیں کہ یہاں دین بادشاہوں نے نہیں پھیلایا، یہاں دین اولیاء نے پھیلایا، ایسے ہی ہے، اسی لیے قیامت تک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہاں اس لیے قیامت تک یہ دین قائم ہے کہ صوفیہ اور اولیاء کرام کے صدقے دین پہنچا۔ بالکل ٹھیک، بلکہ علامہ صاحب آپ یہ دیکھیے نا خاص طور پہ کہ حضور بابا صاحب جو ہیں اجودن تشریف لائے تو ایسا بنایا کہ اسے پاک پتن شریف انٹروڈکشن جو ہے بابا صاحب بن گئے۔ اسی طرح سے جو ہے ملتان شریف کے اندر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ یہ دیکھیے ملتان جو ہے آپ کی آئیڈینٹی، ملتان کی آئیڈینٹی آپ بن گئے۔ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب موجود ہیں، لاہور پہچانا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ داتا کا نگر ہے، یہ داتا کی نگری نہیں ہے، داتا کا نگر ہے، عروس البلاد ہے، قطب الارشاد ہے۔ واہ قطب الارشاد۔ اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے جو آپ کی ظاہر شورا آفاق اور ایک ایسی تصنیف کہ رہتی دنیا تک کوئی اگر شریعت کو سمجھنا چاہے تو کشف المحجوب پڑھ لے، کوئی اگر تصوف کو سمجھنا چاہے تو کشف المحجوب کو پڑھ لے۔ یعنی ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ صوفی وہ ہے جو دونوں جہاں میں سوائے ذات قدیم کے کچھ نہیں دیکھتا، یعنی ختم کر دیا نا کہ تعلق صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی مجھے بتائیے کہ داتا صاحب نے بتایا کہ اللہ جو ہے اس سے آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے، یعنی شرک کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ کشف المحجوب کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشف المحجوب کے مقام مرتبہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے خواجہ نظام الدین کا یہ قول کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ظاہری حیات میں مرشد کامل نہ ملے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مرشد کامل کی تلاش چھوڑ دے، تلاش کرتا رہے، اگر نہیں ملتا تو کشف المحجوب میں جو کچھ درج ہے اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے تو یہ کتاب مرشد کامل کا کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی لے آؤں۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء کی کتابیں لکھی ہوئی ہے نا، صوفیاء نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں ان کی روحانیت بھی شامل ہوتی ہے۔ واہ۔ چونکہ وہ اپنی کتابوں میں جہاں شریعت اور طریقت کی بحثیں کرتے ہیں وہ اپنا روحانی فیض بھی شامل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو صرف نہ علم ملے گا بلکہ پڑھنے کے ساتھ اتنا گہرا جذبہ عمل بھی پیدا ہوگا اور تزکیہ نفس کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ یار اگر انسان نے اپنے آپ کو انسان کامل بنانا ہے
تو وہ علم اور عمل کے اس معیار پر اپنے آپ کو لے آئے جس کی دعوت کشف المحجوب میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں صرف 2-3 میں کشف المحجوب کے اقتباسات رکھوں۔ سر بتائیے۔ آپ سے جب تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے تصوف کی کیفیتوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے پیرائے میں سمجھایا۔ بھائی سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تصوف کا اگر تم اعتقادی پہلو دیکھنا چاہو اور تصوف کے ذریعے اللہ سے، اللہ کے نبی سے اور دین سے تعلق چیک کرنا چاہو تو سیدنا صدیق اکبر کے محبت رسول پر مبنی رویے کو چیک کر لو۔ یہ ہے تصوف کی گہرائی۔ سبحان اللہ۔ اور تصوف کا جہاں تک عمل ہے، دنیا سے ایسا انقطاع کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ کے ہو کر رہ جائیں، تو پھر آپ نے دنیا سے انقطاع کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دینا، اور پھر جواب میں یہ کہنا کہ میری اور میرے گھر والوں کی حفاظت اللہ اور اس کا نبی ہی کرے گا۔ کہ آپ گھر میں کیا رکھے ہے تو آپ نے یہ جب ارشاد فرمایا، یہ کیفیت بیان کر کے آپ نے کہا جو یہ لوگ سمجھتے ہیں تصوف کہاں سے آیا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، ارشادات نہیں تھے، تو سیدنا صدیق اکبر کی یہ سوانح بیان کر کے، آپ کا طرز عمل بیان کر کے پہلی دلیل بیان کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا قول مبارک، ہر شخص کی قیمت معرفت الہی ہوتی ہے، جس کو یہ حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جناب گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسار پیر کامل کاملارا رہنما ایک خوشبو کا جہاں ساتھ چلا ہے داتا، ایک خوشبو کا جہاں ساتھ چلا ہے داتا، ایک خوشبو کا جہاں ساتھ چلا ہے داتا، گل کھلے ہیں جو تیرا نام لیا ہے داتا، گل کھلے ہیں جو تیرا نام لیا ہے داتا، کیا عجب شان ہے تیری اے علی بن عثمان، کیا عجب شان ہے تیری اے علی بن
عثمان مرتبہ آپ کا ولیوں میں جدا ہے داتا، مرتبہ آپ کا ولیوں میں جدا ہے داتا، شان تیری کا بیان کرتے ہیں شاہ جیلاں، شان تیری کا بیان کرتے ہیں شاہ جیلاں، خواجہ ہند کہیں، ہاں خواجہ ہند کہیں نور خدا ہے داتا، خواجہ ہند کہیں نور خدا ہے داتا، اور للہ الحمد کے داتا کے غلاموں میں سے ہوں، للہ الحمد کے داتا کے غلاموں میں سے ہوں، للہ الحمد کے مجھ کو بھی ملا ہے داتا، للہ الحمد کے مجھ کو بھی ملا ہے داتا، حشر میں حسنی بلا خوف گزر جائے گا، حشر میں حسنی بلا خوف گزر جائے گا، اس کے سر پر جو تیرا ہاتھ دھرا ہے داتا، اس کے سر پر جو تیرا ہاتھ دھرا ہے داتا، ایک خوشبو کا جہاں ساتھ چلا ہے داتا، گل کھلے ہیں جو تیرا نام لیا ہے داتا، گل کھلے ہیں جو تیرا نام لیا ہے داتا، گل کھلے ہیں جو تیرا نام لیا ہے داتا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك